ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جس کو صوفی کہا جاتا ہے. وہ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ اللہ کبھی کبھی جھٹکا مارتے ہیں. کبھی دیکھیے گا آپ جھٹکے ماریں گے اللہ 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 ایسے کریں گے. کبھی چمٹا لے لیں گے اپنے ہاتھ میں, چمٹی ٹرینوں میں ملیں گے اللہ اللہ اللہ, اس طریقے سے کریں. ایسا وہ محسوس کرائیں گے آپ کو کہ ہمارے اندر اللہ گھس گیا ہے, اللہ ہمارے نس نس میں ہے, اللہ اللہ جھٹکے ماریں گے. ایسے لوگ آپ کو جہاں ملیں ان کو الٹی چھری سے کاٹو. یہ دنیا کے سب سے بڑے حرام خور لوگ ہیں, قوم کے اوپر بوجھ بنے ہیں. ان سے پوچھو کھانا کہاں سے آئے گا, چپ اللہ اللہ اللہ. ایک سے میں نے پوچھا بھائی کھانا کہاں, شام کو کھانا کیا کہاں سے آئے گا, اللہ اللہ. آپ نے کہا سن لیا اللہ اللہ, کھانا کہاں سے آئے گا شام کو یہ تو بتاؤ, اللہ دے گا اللہ اللہ اللہ. مطلب محلے والے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں. یہ لوگ حرام خور لوگ ہیں. بیوی بچوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں. بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ چلے جانا میرے بھائیوں اور عبادت میں مصروف ہونا, یہ سب سے بڑا اسلام کا اسلامی دشمنی ہے. اسلام دین معتدل ہے. معتدل جانتے ہو, اسلام نماز کا حکم تو دیتا ہے لیکن پورا دن اور پوری رات مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو زکات دینے کا حکم تو دیتا ہے لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دینا اور خود فقیر بن جانا, غریب بن جانا, اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو حج کی اجازت تو دیتا ہے کہ حج کیجئے, لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تم اپنا گھر بیچ دو, اپنا مکان بیچ دو, اپنی دکان بیچ دو, لیکن حج کرو. حج کرنا جانا ضروری ہے, چاہے دکان بیچنا پڑے چاہے مکان بیچنا پڑے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن عبادت بچوں کا حق مار کر, بیوی کا حق مار کر, کمانا دھمانا چھوڑ کر, محنت و مزدوری کرنا چھوڑ کر مسجدوں میں, خانقاہوں میں, جنگلوں پر, مزاروں پر یا کسی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی اجازت یہ اسلام نہیں دیتا ہے. اسی لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے, لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے. سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعہ کا ہے, لیکن جمعہ کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو. جب جمعہ کی نماز پڑھ لو, جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو, محنت کرو, مزدوری کرو, رکشہ چلاؤ, دکان پہ بیٹھو, حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ. جمعہ کا دن سب سے بڑا دن, جمعہ کا دن سب سے افضل دن, جمعہ کا دن سید الایام, تمام دنوں میں سب سے بہتر, تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے. اور کیا فرمایا, جب جمعہ کی نماز ہو جائے, جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے, اب مسجد میں مت بیٹھو. سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں, تمہاری بیوی ہے, تمہارے بچے ہیں, ان کے لیے محنت کرو, کماؤ, رکشہ چلاؤ, محنت کرو, مزدوری کرو اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ. یہ بھی عبادت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام نے آپ کو صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا.